السلام علیکم ناظرین، تلک و شیری کے تحت منگل اب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ ناظرین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پاکستان میں جرائم کی اور مجرموں کی دیدہ دلیری اور لٹیروں کی ریزنی کی وارداتیں بڑھ گئی ہیں۔ اس حوالے سے کچھ شہروں میں وہ صورتحال بھی نظر آ رہی ہے جو گاؤں میں ہوتی ہے، دیہاتوں میں قتل عام کی، قتل کھلے عام قتل کر کے جانا۔ اس طریقے کی ایک گزشتہ دنوں بھی کراچی میں واردات ہوئی جس میں 5 بھائی ایک گاڑی میں جا رہے تھے جو کراچی کے بڑے مشہور بزنس مین کاروباری شخصیت تھے، کہ بیٹے تھے یا تعلق رکھتے تھے اس فیملی سے، تو ان کو وہ عدلیہ میں جا رہے تھے اپنا کیس کا لڑنے یا کیس کی کسی سماعت پہ۔ ان کو گرو مندر کے دن دہاڑے چوراہے پہ ان کی گاڑی کے ارد گرد مسلح افراد نے کھڑے ہو کر ان کو گولیوں کا نشان، 2 بھائی موقع پہ ہلاک ہو گئے اور باقی ان کے بھائی زخمی ہیں، تشویشناک حالت ہے۔ تو یہ صورتحال ایک شہر میں وہ صورتحال نظر آئی جو گاؤں اور دیہات میں کچے کے علاقے میں جو نظر آتی ہے وہ یہاں پکے میں نظر آئی۔ میں پولیس کہاں تھی اور سیکورٹی فورسز جو شہر میں خفیہ ادارے ہوتے ہیں کہاں ہوتے ہیں، ہر چوک میں کھڑے ہوتے ہیں۔ گرو مندر کا ایک مصروف ترین شاعرہ ہے اور چوک ہے، وہاں اس طرح کی واردات ہو جانا تو یہ ایک بڑھتی ہوئی واردات جو ریزنی کی ہو رہی ہے، اس کے علاوہ یہ قتل کی واردات جو ہے یہ بڑی افسوسناک صورتحال دیکھنے کو ملی۔ نمبر 2، اس حوالے سے پاکستان میں جیسے توہین مذہب کے حوالے سے تو بہت سارے ایسے قانون کا غلط استعمال بھی ہو جاتا ہے، جیسے کہ سرگودا میں ہوا، پورے کارخانے کو جلا دیا، بندے کو بھی مارا مجمع نے۔ مگر اس حوالے سے پاکستان میں وزارت داخلہ کی جو صورتحال کافی بہتر ہوئی ہے۔ اس حوالے سے توہین رسالت کے حوالے سے جو اندھا دھند مار دیا جاتا تھا سوچے سمجھے بغیر، وہ رپورٹ یہ ہے کہ وہاں کے علماء کرام نے بھی وہاں کا بڑا اہم کردار ادا کیا۔ مسجد میں لوگ آ گئے کہ اعلان کر دیں کہ قرآن کی حرمتی یا اس طرح کی کوئی بات کہنے، مگر مسجد کے پیش امام نے یا جو بھی تھے وہاں اعلان کرنے والے، انہوں نے اعلان نہیں کیا، جس سے آگ مزید پھیل جاتی۔ مگر انہوں نے اس سے تحقیقات کرنے کا کہا، اس کے بعد پہلے اعلان نہیں کیا۔ تو یہ ایک خوش آئند بات ہے، اچھا تھا، جس سے قتل عام نہیں ہو سکا اور بر وقت انتظامیہ نے اچھا فیصلہ کیا، علماء کرام نے وہاں سے اچھا فیصلہ کیا۔ ماضی میں ایسے ہی فیصلوں سے، ایسے اعلانات سے بڑی قتل غارت کری ہوئی تھی اور زندہ جلا دیا گیا تھا لوگوں کو۔ تو ادھر یہ کہ وہ آدمی بھی بچ گیا جس کو کارخانے میں جو یعنی کہ کوئی مسیح بھائی تھا، اس کو وہاں پکڑا تھا بہرحال مجمع نے۔ تو بہرحال پولیس ان کی پوری فیملی کو اس وقت نکال گئی جب ان کے گھر کی طرف مجمع دوڑ پڑا تھا جلانے کو یا قتل کرنے کے لیے۔ تو بہرحال یہ ایک اس کا استعمال، اس کی روک تھام تو ارباب اقتدار کا کام ہے کہ اس قانون کی غلط استعمال کو روک تھام کے لیے، مگر اس کے حوالے سے جو انتظامیہ کے جو اپنے فیصلے ہوتے ہیں، انتظامات ہوتے ہیں، وہ بر وقت کیے جائیں تو قتل وغیرہ کی اس طرح کی وارداتیں رکتی ہیں۔ تو یہ جیسا سرگودا میں ہوا کہ وہ بچ گئے، کافی انسانی جانیں بچا لیا گیا، اور تو یہ بر وقت انتظامیہ کا فیصلہ، اس میں سمجھتا ہوں علماء کرام بھی وہاں کے جنہوں نے اعلان نہیں کیا، اور پولیس بھی وہاں کی، اور وہاں کی ضلع انتظامیہ اور وزارت داخلہ پاکستان کی، کہ انہوں نے ایسے احکامات جاری کیے میں پولیس کو کہ بر وقت کارروائی کی جائے۔ ماضی میں لاہور میں بھی کیا تھا، وہ ایک عورت لباس پہن کے آ گئی تھی تو شہر بانو جے ایس پی نے بچایا تھا اس کو مجمع کے غیظ و غضب سے۔ تو کیونکہ مجمع ایک کم معلومات پہ بس محبت میں نکل آتا ہے، مگر ان کو معلومات نہیں ہوتی، تو اس کو اس وقت صحیح طور پہ بتانا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے، حقائق کیا ہیں۔ تو اس میں علماء کرام، پولیس اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ مگر میں یہ شہر کراچی میں جو قتل ہوا اس پہ میں تشویش کی لہر ہے کہ اس طرح کے دن دہاڑے سر عام ایک کاروباری شخصیت کو ہلاک کر دیا گیا، اور اس طرح کی جو وارداتیں نہیں ہونی چاہیے شہر میں، اس کی روک تھام کے لیے صوبائی وزارت داخلہ لنجار صاحب جو ہیں وہ کچھ اس پہ ایکشن لیں، اور چوراہوں میں بالخصوص کورٹ میں جو لوگ جا رہے ہوں ان کے لیے کچھ ایسے، ان کو بھی یہ چاہیے تھا کہ وہ متعلقہ پولیس کو اطلاع دیتے کہ ہم کورٹ میں جا رہے ہیں، ہماری دشمنی ہے۔ تو ان کی بھی ایک غلطی، اور ایک ہی گاڑی میں 5 بھائی سوار ہو گئے، تو یہ بڑا ان کی ایک وہ تھی بڑا، جب کوئی کورٹ میں اگر جا رہا ہے، کسی کے کوئی آپس میں دشمنی چل رہی ہے،
خاندانی دشمنیاں ہوتی ہیں، کاروباری دشمنیاں ہوتی ہیں، تو اس کے حوالے سے پولیس کو متعلقہ تھانے کو اطلاع دے کے جانا چاہیے، تو اس سے ان کی جان بچ سکتی ہے۔ کیونکہ اس طرح کی دشمنیاں گاؤں میں نظر آتی ہیں کہ چوراہے پہ کھڑے ہو کے گولیوں سے اڑا دیا، کافی دیر تک وہ فائرنگ کرتے رہے وہاں اور دندناتے پھرے، نہ آج تک ان قاتلوں کو پکڑا گیا ہے، نہ کراچی میں جو یہ واردات کل ہوئی، تو یہ اس طرح کی وارداتوں کی روک تھام کے لیے پولیس فوری اقدامات کرے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ جو عدلیہ میں اپنے انصاف کے حصول کے لیے جانے والے لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں لوگ، تو عدلیہ میں کون جائے گا اپنا فیصلہ کرانے جب ان کے خلاف یہ جانوں سے ان کے ہلاک کر دیا گیا، کھیلا گیا؟ تو یہ اس پہ صوبائی حکومت کو نوٹس لینا چاہیے اور سخت ترین نوٹس لینا چاہیے۔ اس حوالے سے گزشتہ دنوں شہر میں کچھ ہوٹلس میں اور کچھ ایسے جو رات کے ڈھابہ کھانے ہوتے ہیں اس پہ بھی چھاپے مارے گئے، لوگوں کو پکڑا جاتا ہے وہاں سے، اور ان سے شناختی کارڈ پوچھا جاتا ہے، چائے پینے آ رہے ہیں تو آپ کیسے بیٹھے ہیں، کیا یہ؟ تو یہ بھی اس طرح کے اقدامات کر رہی ہے پولیس، مگر بہرحال یہ کسی خفیہ اطلاع پہ ایسی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، تو بہرحال اس طرح کی کارروائی ضروری بھی ہوتی ہیں، مگر عام شہری کو یعنی کہ اس طرح کا احساس نہ دلایا جائے کہ وہ خوفزدہ ہو جائے کہ ہم ہوٹل میں بیٹھ کے چائے بھی نہیں پی سکتے یا کوئی کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ تو اس طرح کے طریقے سے ان کو چیک کیا جائے، اور اس طریقے کی اگر اطلاعات کوئی دہشت گردی کی آتی ہیں تو اس کا کوئی مناسب انتظام کیا جائے چیکنگ کا۔ اس حوالے سے ہوٹلوں پہ اس طرح سے ڈھابوں پہ بیٹھنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے سے خوف و رعب عوام میں جو امن اور سکون کا شہر ہے سو اس میں ایسی لہر پھیلتی ہے کہ جناب یہ کوئی خوف و رعب پھیلائے کہ ہوٹل میں بھی لوگ چائے پینے نہ جا سکیں۔ اس کے علاوہ کراچی کے اندر جو سیاسی پارٹیاں ہیں کی نمائندگی کرتی ہیں، حالیہ میٹرک کے امتحانات جو ہوئے ہیں اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان سیاسی پارٹیوں کے لوگ نقل کرا رہے تھے، غیر قانونی کاموں میں ملوث تھے، اور اس میں جو متعلقہ انتظامیہ تھی اس کی غفلت بھی تھی، پولیس کی بھی۔ اس کے علاوہ ٹیچروں کو جو وہاں کھڑے تھے ان کو بھی ڈرایا دھمکایا جاتا رہا کئی سیاسی پارٹیوں کی طرف سے۔ کئی سیاسی جماعتیں ہیں جو کراچی میں اپنی جگہ رکھتی ہیں اور کراچی سے دیکھتی ہیں، اس حوالے سے کئی جگہ پہ متحدہ کے لوگوں کا بھی نام آیا اور ماضی کی ان کی روش کا ذکر آیا کہ جناب یہ جیسے ماضی میں کرتے تھے اس طرح سے وہ ڈرائے دھمکاتے ہیں ٹیچروں کو۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں اگر ایسی بات سچ ہے، یہ حقائق ہیں اس میں، جیسے اورنگی ٹاؤن میں ہوا تھا تو اس کو انہوں نے متحدہ والوں نے بلا کے باس پروس کی تھی، تو اسی طریقے سے جہاں بھی کچھ ایسا ہو رہا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ناخواندہ قوم یا کوئی جاہل قوم ہو تو اس کو جہالت پہ نہیں رہنا چاہیے۔ پڑھائی لکھائی جو ہے بڑی اہم چیز ہے۔ پاکستان کے بالخصوص کراچی کے انٹر شہر میں یہ طبقہ جو تھا پڑھنے لکھنے میں اپنا ایک مقام رکھتا تھا، اسی مقام کو بحال کرنے کی ضرورت ہے، اور کراچی میں اپنا جو تعلیمی نظام ہے اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ میٹرک کا پرچہ تقسیم ہوا نہیں ہے کہ انٹرنیٹ پہ آ گیا، فوٹو اسٹیٹ کی دکانوں پہ آ گیا، تو اس طرح کے جو تعلیمی ادارہ ہے اس کو بھی روکنا، اس میں جو کالی بھیڑیں آ گئی ہیں ان کو بھی نکالا جائے، کرپٹ میں جو عناصر ہیں ان کو بھی نکالا جائے، اور میٹرک بورڈ انٹر بورڈ کی خصوصی نگرانی کی جائے، اس میں صحیح ایماندار لوگوں کو لگایا جائے، کیونکہ یہ جو ہے مسئلہ ایسا ہے کہ یہ کسی کو بھی تعلیم سے کھیلنے کی اجازت نہ دی جائے، درس و تدریس کا یہ شعبے کو چھوڑ دیا جائے اس میں، ورنہ جہالت اور بڑھے گی، پھر جہالت بڑھے گی تو ڈکیتی بھی بڑھے گی، ریزنیں بھی بڑھے گی اور ماردھار بھی بڑھے گی، اور اس طرح کے شہر جو ہے ابتر صورت ہو جائے، صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اسی طریقے کی ریزنیں اور وارداتیں ہوتی رہیں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں فوری طور پر صوبائی انتظامیہ کو نوٹس لینا چاہیے، جن بات کی ہم نے اس میں ویلاگ میں نشاندہی کی ہے اس پہ فوراً نوٹس لینا چاہیے، اور قتل غارت گری اور لٹیرے اور ریزن جو دلیری کے ساتھ روڈوں پہ یہ کر رہے ہیں ان کی روک تھام کی جائے، اور کافی حد تک صورتحال میں بہتری بھی ہوئی ہے، اس میں مزید بہتری کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔